السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج اڈیالہ جیل میں پھر مجھے نہیں جانے دیا گیا۔ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں وہ بھی وہاں پر تھے زیر سماعت، اور 190 ملین پاؤنڈ بھی تھا کیس، لیکن مجھے نہیں جانے دیا گیا۔ اور اب انشاءاللہ ہائی کورٹ میں ہماری کنٹیمپٹ کی درخواست ہے، تو ہوپ فلی کل یا پرسوں اس کی سماعت ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر جیل حکام سے عدالت پوچھے گی۔ تو وہاں پر رش بہت تھا، ورکرز بہت تھے، کیونکہ 9 مئی کے مقدمات کی سماعت تھی، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور اندر انہوں نے بڑی جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں، نعرے بازی بھی بڑی کی جب انہوں نے خان کو دیکھا، تو خان صاحب خود انہیں چپ کراتے رہے۔ تو 22 اگست اس کی تاریخ پڑی ہے، اور باقی ابھی 190 ملین پاؤنڈ جب میں یہ کر رہا ہوں تو ابھی اس کی سماعت چل رہی ہے۔ لیکن آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی واردات ہوئی ہے، جو پلان بی ہے ایکسٹینشن کا، مدت ملازمت بڑھانے کے لیے، گریڈ 20، 21، 22، اس میں ججز بھی شامل ہیں، اس میں سرکاری افسران بھی، اور بھی بہت سارے لوگ جن کی مدت ملازمت بڑھ جائے گی۔ تو اس کے لیے اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پھر کھل کر آخری دم تک کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج انہوں نے 3 جو قومی اسمبلی کے حلقے تھے وہ مسلم لیگ نون کو واپس کیے ہیں، جہاں پر تحریک انصاف کے لوگ جیتے تھے، اور ایک طرح سے جو جعلی فارم 47 ہے نا، اس پر مہر تصدیق انہوں نے ایک طرح سے لگائی ہے۔ یہ حلقے تھے NA 81، جہاں سے بلال اعجاز جیتے تھے، اور NA 79 احسان ورک جیتے تھے، اور NA 154 فراز نون صاحب ان سے جیتے تھے۔ تو اس کے بعد الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کی گئی نون لیگ کے لوگوں کی طرف سے، اظہر قیوم نارا، عبد الرحمن کانجو اور ذوالفقار احمد۔ تو وہاں پر جب کاؤنٹنگ کی گئی تو بیگز پھٹے ہوئے تھے، اور اس میں تبدیل کر دیے گئے تھے، ووٹس نظر آ رہا تھا، اور پھر بہت سارے ووٹ مسترد کر دیے گئے تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کے، اور الیکشن کمیشن نے فٹافٹ ان کو جتوا دیا، اعلان کر دیا کہ یہ جیت گئے ہیں۔ تو یہ تینوں لوگ چلے گئے ہائی کورٹ، اور وہاں پر ہائی کورٹ نے کہا کہ جب ان کے سامنے، ہائی کورٹ کے سامنے فیکٹس دیے گئے، تو ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط ہے۔ تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے کے تو یہ بحال کر دیا ان کو، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور اس طریقے سے تو پامالی نہیں کرنی چاہیے قانون کی، اور یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ آ گئے یہاں پر سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے، قاضی صاحب نے خود بینچ بنایا، ساتھ انہوں نے نعیم اختر افغان کو لیا۔ ابھی تک نعیم اختر افغان نے جتنے کیسز میں وہ قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، قاضی صاحب جو فیصلہ قاضی صاحب نے کیا وہی فیصلہ نعیم اختر افغان نے کیا، یعنی بس وہ کہتے ہیں پیچھے سے مام دے، چلو ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ممبر بینچ تھا، لیکن اس میں عقیل احمد عباسی صاحب جو ایک بڑی انٹیگریٹی والے جج ہیں، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے، اور انہوں نے وہاں پہ جو سندھ حکومت ہے زرداری کی، اس کو بھی انہوں نے خاصا ٹف ٹائم دیا تھا، پھر ان کو سپریم کورٹ ایلیویٹ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ جو 3 ججز تھے، قاضی فائز عیسیٰ سربراہ تھے، اور باقی 2 ججز میں نے جو آپ کو بتائے ہیں وہ اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے اس کیس کو سنا، فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تو آج فیصلہ دیا، اور یہ جو تینوں جو نشستیں ہیں یہ مسلم لیگ نون کو واپس کی۔ ان سے کہا کہ بھائی گھبرانا نہیں ہے، یہ آپ ہی کی ہیں سیٹیں، آپ ذرا جوڈیشل ریفارمز پر کام جاری رکھیں۔ اور اس میں ساتھ میں جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے کولیگ جو ان کے ججز ہیں کہ آپ الیکشن کمیشن کی عزت کریں، اور یہ کچھ ریمارکس جو ہیں لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے یہ بڑے غیر ضروری ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، پوری قوم جو ہے، اگر یہ الیکشن کمشنر جو ہے نا سلطان سکندر راجہ سیکیورٹی کے بغیر راجہ بازار چلے جائے نا، تو لوگ اس کی پتلون بھی اتار دیں، وہ نیچے جو کاچھا ہے نا، کاچھا وہ بھی اس کا اتار دیں، یہ حالت ہے۔ یہ سیکیورٹی کے بغیر جا نہیں سکتے، ایون قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں جا سکتے سیکیورٹی کے بغیر، کیونکہ یہ تو بالکل ہر طرح کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ اور صحیح کہا تھا کمشنر پنڈی نے کہ یہ ہم تینوں کو پھانسی دی جائے، کیونکہ ہم نے تو بڑی بے ایمانی کی ہے اور بڑا جتوایا تحریک انصاف کو، الیکشن ہروایا ہم نے۔ تو اس پہ قاضی فائز صاحب نے خود ہی کہنا شروع کر دیا یہ تو غلط بیان ہے۔ بھائی نہ کوئی اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، نہ کوئی تحقیقات ہوئی ہے، نہ جوڈیشل کمیشن،
اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ دیکھیں نا، وہ مجھے بڑا افسوس ہے میڈیا نے وہ بیان چلائے بغیر ثبوتوں کے. ارے بھائی ثبوت تو سامنے ہے، پی ٹی آئی کا ہارنا اتنے ووٹوں کے باوجود، اور یہ ان لوگوں کا چوروں چکاروں کا جیتنا، اس کے بعد ابھی کوئی ثبوت کی ضرورت ہے؟ کوئی اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اس کو اٹھا کے لے گئے، پتہ نہیں کہاں ہے وہ بیچارہ ابھی تک لیاقت چٹھا، کچھ اس کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ. اور قائد صاحب جب بھی آتے ہیں تو وہ دیکھیں جی وہ اس نے جھوٹ بول دیا تھا. تو ابھی جو آج انہوں نے جو ایکشن کیا ہے یہ پلان سی ہے. اب یہ کچھ لوگ اس طرح سے، اور باقی کچھ کو اغوا کیا ہوا ہے، کچھ پہ اینٹی کرپشن کے مقدمے ڈال کے ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے اس معاملے میں جو مخصوص نشستوں والا جو معاملہ ہے اس میں آپ نے فلاں پارٹی میں نہیں جانا، فلاں پارٹی میں جانا، اور فیصلہ جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. اور یہ اس طرح سے مسلم لیگ نون کی نشستیں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ 226 چاہیے تو اس سے یہ کو 15-20 کم ہے کہ کسی طریقے سے یہ گیپ پورا ہو جائے اور مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے، اور پھر 3 سال قاضی صاحب بھی موج مستی کریں، اور بھی جو لوگ ہیں وہ 3 سال کے لیے ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی. تو جناب آج وہ سہولت کاری کی ہے، لیکن آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا تو بکا ہوا ہے مبینہ طور پر، یہ تو عمران خان کا نام بھی نہیں لیتا، کوئی چیز بھی نہیں دکھاتے، اور یہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے، لیکن جو انسائیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ مال مفت دل بے رحم، مال اتنا ملا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ بس تحریک انصاف کو ڈنڈا ہی ہے، تو وہ ان کا نام لینے کا بھی کوئی ذکر ہی نہیں کرتے. تو جناب یہ سپریم کورٹ میں تو یہ کہانی چل رہی ہے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو پاکستان کی گلی کوچوں کی بات بتاتا ہوں. دیکھیے آج ہے 12، کل ہے 13. کل رات کو تحریک انصاف کے لوگوں نے، پوری پاکستانی قوم نے عمران خان صاحب نے اپیل کی ہے، آپ نے نکلنا ہے، پاکستانی جھنڈا، تحریک انصاف کا جھنڈا، اور بتانا ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں. جھنڈے جو اس وقت بک رہے ہیں مارکیٹ میں، یا پاکستان کا جھنڈا بک رہا ہے یا پی ٹی آئی کا جھنڈا، اور کسی جماعت کا. وہ ایک جھنڈے والے سے میں نے پوچھا، اس نے کہا وہ رکھ ہی نہیں سکتے، آ کے لوگ تھو تھو کرتے ہیں، صرف پی ٹی آئی کا جھنڈا لوگ خرید رہے ہیں اور پاکستان کا جھنڈا خرید رہے ہیں. تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا جو لوگ نکلیں گے، بہت بڑی تعداد میں 13 تاریخ کو رات کو نکلیں گے. آزادی، حقیقی آزادی کے جشن کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ رجسٹر کرائیں. ویسے پورے پنجاب میں، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، کیونکہ ویسے کالجز میں چھٹیاں ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس نے چھوٹے چھوٹے مظاہرے کرنا شروع کر دیے ہیں، اور یہ جو اسٹوڈنٹس کے لیڈرز ہیں ان کو گرفتار کر رہے ہیں. وہاڑی میں گرفتار کیا ہے، لیا میں گرفتار کیا ہے، مظفر گڑھ میں گرفتار کیا ہے، مختلف جگہوں پر جو انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ISF کے جو لوگ ہیں ان کو یہ گرفتار کر رہے ہیں. لیکن جلوس نکل رہے ہیں، نکلنا شروع ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جیسے ہی یہ گرمیوں کی، کیونکہ اس وقت تعطیلات ہیں، جیسے ہی یہ چھٹیاں ختم ہوں گی اور یہ اسٹوڈنٹس واپس آ رہے ہیں، کیونکہ تو یہ بڑے بڑے جلوس نکلیں گے. ابھی یہ 13 تاریخ کی رات کو ایک بڑا ہر طرف لوگ نکلیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ٹریگر ہوگا سارا، ایک بڑی بھرپور کیمپین ہوگی. اب یہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے، دباؤ ڈال کر اگر یہ اسٹوڈنٹس کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اپنی سب سے بڑی غلطی یہ کریں گے. تو جناب یہ صورتحال ہے. تو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.